18 سالہ معصوم دلہن کے ساتھ اس کا 40 سالہ شوہر تمام حدیں پار کر گیا۔ ولیمے کے دن دلہن بے ہوش پڑی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور جب دلہے سے پوچھا تو بولا کہ میں جب 7ویں مرتبہ آج میں بہت خوش تھا کہ میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے امبرین کو ایک تقریب میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھا۔ پتلی گردن، لمبا قد، وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ قسمت اچھی تھی کہ اس کا باپ باہر سے آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ چھان بین کی اور آگے سے ہاں ہو گئی۔ میری اچھی نوکری کی وجہ سے ہی انہوں نے ہاں کی تھی۔ 4 مہینے کے طویل انتظار کے بعد آج میرا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو کر میرے گھر آ چکی تھی۔ میں خود بھی بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں نے چھان بین بھی نہیں کروائی کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں صرف اس کے حسن پر فدا ہو گیا تھا اور وہ میری والدہ کی رشتہ دار کی بیٹی تھی، تو مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی چھان بین کی، کیونکہ رشتہ داروں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امبرین گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ کب سے میں یہ منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یقیناً وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی۔ شرماتی اور گھبراتی ہوئی دلہن مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھام لیا، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ بھی کھینچ لیے۔ مجھے لگا شاید گھبرا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی شرمیلی لڑکی تھی۔ مجھے شرمیلی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، شاید اسی لیے مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں گا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھر بھی مسکراہٹ نہیں آئی، تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ دلہن تو بہت خوش ہوتی ہے جب دلہا اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت شرمیلی تھی، لیکن مسکرا تو سکتی تھی، مگر وہ تو بالکل بھی نہیں مسکرائی تھی۔ ایک دم اسپاٹ چہرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ رو دے گی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو ایک دم سے چلانے لگی، کہنے لگی کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے جو میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں بہت خوش تھا، مگر اب مجھے اذیت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی درد نہیں ہے، وہ بہانہ بنا رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب نہ آ جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوا دے دیتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیا کہوں کہ میری بیوی کے درد ہو رہا ہے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ بات بھی کچھ عجیب تھی۔ سب گھر والے سو چکے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ میں نے لاؤنج میں دوا تلاش کرنا شروع کر دی، جو کہ مجھے مل بھی گئی۔ میں دوا لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ میرے کزن نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا، جو میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، معنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، تمہاری بھابھی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اس کے لیے دوا لے کر جا رہا ہوں۔ تو آگے سے میرے کزن نے کہا کہ لڑکیاں تو شادی کی پہلی رات اس قسم کے بہانے کرتی ہی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جنہیں اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا اور جن کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ بیماری کا بہانہ کر دیتی ہیں۔ یہ تمہاری بیوی بھی اسی وجہ سے بیماری کا بہانہ کر رہی ہے، شاید اسے تم میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آگے تمہاری مرضی۔ اگر وہ شادی سے خوش ہوتی تو تمہیں اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ میرے کزن کی باتوں نے تو میرے اندر جیسے آگ لگا دی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں شادی والے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی میری بیوی کو درد ہوگا، لیکن اب اپنے کزن کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعی وہ مجھ سے خوش نہیں ہے؟ اگر وہ خوش نہیں تھی تو پھر اس نے شادی کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے کزن نے شیطانی وسوسے میرے اندر ڈال دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ میاں بیوی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ماموں کا یہ بیٹا جو مجھ سے اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کہہ رہا تھا، اسے خود شادی کا بہت شوق تھا اور اسے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ شاید وہ میری شادی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔
میں نے ان خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے دوا دی اور پانی پلا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تھوڑا آرام کر لے، جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ آدھے گھنٹے میں اس کی طبیعت میں کچھ بہتری آنے لگی۔ اس دوران میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شدید تکلیف ہے اور وہ کچھ سننا نہیں چاہتی اور کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ مایوس ہو کر میں نے تکیے سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی اور پھر لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ اس رات کے لیے میں نے بہت زیادہ خواب سجائے تھے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن میں نے تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور وہ سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری محبت اتنی حسین لڑکی جو کہ میری بیوی تھی، وہ میرے سامنے تھی۔ میں کیسے سوچ سکتا تھا؟ میں نے اس کو ہلانے کی کوشش کی کہ اسے جگا سکوں، تو وہ آدھی نیند میں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے، اسے سونا ہے۔ مایوس ہو کر میں بھی سو گیا، اور کیا کرتا۔ صبح جب میں اٹھا تو وہ نارمل تھی اور میں بھی نارمل تھا۔ شادی کی پہلی رات اس طرح سے گزارنے کا افسوس تو مجھے بہت تھا، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ صبح مجھے وہ ٹھیک لگی تو میں نے اس سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا۔ اسے بتایا کہ میں کیسے پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس وقت اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میری باتیں سن کر وہ خوش ہو گئی۔ وہ حشاش بشاش لگ رہی تھی، مسکرا رہی تھی اور شرم آ رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ رات میں واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے پھر سے وہی ڈرامہ شروع کر دیا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھ سے دور رہو۔ یہ کون سا درد تھا جو وقفے وقفے سے اس کو ہوتا تھا؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اسے اچانک سے کیسے درد شروع ہو سکتا تھا؟ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے ہی دن بیوی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جا رہا ہے؟ میں نے شادی پر بہت پیسہ لگایا تھا اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ایسی صورت میں اگر میں شادی کی پہلی رات صبح ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا یا ڈاکٹر کو گھر لے آتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم آرام کرو۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی بستر پر موجود نہیں ہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی واش روم سے نہا کر نکلی تو میرا تو غصے سے بے حال تھا۔ میں نے اس سے بہت سوال کیے لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی جواب چاہیے، یہ سب کیا ہے، ورنہ میں ابھی اسی لمحے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے 3 مہینے کا وقت دے دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن 3 مہینے سے پہلے میں یہ راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، ورنہ بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ اس کی بات کا مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً بہانہ بنا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت تمام سوالوں کا جواب چاہیے۔ تم نے رات کو مجھے قریب نہیں آنے دیا، صبح بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں نے تم سے محبت کی شادی کی تھی اور محبت میں میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہارے متعلق کسی قسم کی چھان بین بھی میں نے نہیں کروائی، لیکن اب نہ جانے کیوں اس کا رویہ مجھے مشکوک لگنے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے کہ تمہارے پاس 2-3 مہینوں سے پہلے مجھے نہیں بتایا جا سکتا؟ میں غصے سے بول رہا تھا، لیکن ہلکی آواز میں، تاکہ میری آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ اگر آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اس میں میری ہی بدنامی ہوتی اور اس میں مبتلا لوگ خوش ہو جاتے کہ میری شادی کی شروعات ہی خراب ہو گئی ہے۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ جو بھی تھا، آخر وہ میری محبت تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میں کیسے سکون میں رہ سکتا تھا؟ میں نے اسے رونا بند کرنے کو کہا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا تھا۔ اس بات سے ہم دونوں ہی انجان تھے۔ میں نے جو بیوی کو بیڈ پر بٹھایا تو روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، میرا یہ راز ہی رکھنا۔
میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، پلیز میری بات کو سمجھو، کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی برباد مت کرو۔ اس کی یہی باتیں مجھے غصہ دلا رہی تھیں کہ تب بھی مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی جسے سن کر میں پیچھے مڑا۔ میری بیوی بھی بوکھلا کر پیچھے سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ آنسوؤں سے صاف کیا۔ دروازے کے درمیان میں میرا وہی کزن کھڑا تھا اور ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تب بھی وہ غصے سے آگے بڑھا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میری بیوی نظریں جھکا گئی۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل تمہاری بھابھی کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے وہ رو رہی ہے، مگر میں نے سمجھا دیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے۔ مجھے اپنے کزن پر شدید غصہ آیا تھا۔ آخر وہ ہوتا کون ہے میری بیوی سے اتنی اپنائیت سے بات کرنے والا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی سے پہلی بار نہیں مل رہا۔ میں نے غصہ بامشکل ضبط کیا۔ وہ کزن نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ بار بار میری بیوی کو بہانے سے دیکھتا اور میری بیوی بھی اس کی خوش مزاجی پر بھرپور جواب دے رہی تھی۔ میری بیوی میرے علاوہ ہر ایک سے ہنسی خوشی بات کر رہی تھی۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ اتنی چاہت سے میں نے شادی کی تھی اور شادی کے 2 دن میں ہی میری بیوی نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا، گاڑی کی چابی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ گھر آتے ہوئے بھی مجھے رات کے 12 بج چکے تھے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ امبرین نظر نہیں آ رہی۔ میری بات پر والدہ نے گھوری سے نوازتے ہوئے مجھے کہا کہ اتنی جلدی بھول گئے، صبح خود ہی تو لے کر گئے تھے اسے اپنے ساتھ۔ میں نے کہا، میں کب لے کر گیا؟ میں تو آج جلدی گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر بات سن کر والدہ چونکی، کہنے لگیں کہ تم نے خود ہی تو چھوٹے بھائی کو کہا تھا کہ امبرین کو بھیجو، میں اسے مائکے چھوڑ کر ساتھ ہی کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں حیرانی سے والدہ کو دیکھنے لگا۔ والدہ کے چہرے پر بھی پریشانی نظر آئی، مگر جلد ہی موقع پر بات ڈالتے ہوئے میں بولا کہ ہاں، میں نے کہا تھا، امبرین کو مائکے چھوڑ دیا تھا۔ دراصل مجھے کام کی ٹینشن میں یاد ہی نہیں رہا۔ میری بات پر والدہ کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتا کمرے میں چلا گیا تو آخر میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نکلی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں پر امبرین کا موبائل رکھا تھا۔ مجھے اس دن کی کال یاد آئی۔ میں نے موبائل کھولا اور کال ہسٹری چیک کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس دن کی کال پر جو نام مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہاں تو امبرین ہی لکھا تھا۔ امبرین تو اس کا نام تھا۔ مجھے ابھی بھی شک ہوا۔ میں نے دانستہ طور پر نمبر ملایا۔ کچھ لمحے بعد دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ بار بار ہیلو امبرین کہہ کر اسے پکارتا رہا۔ وہ آواز بالکل غیر شناسا سی تھی، نہ میرے بھائی کی تھی اور نہ ہی میرے کزن کی۔ یہ آواز مجھے شدید غصے میں مبتلا کر گئی۔ تب میرے ذہن میں کئی سوال جمع ہوئے۔ کہیں یہ آواز اس کے بہنوئی کی تو نہیں تھی؟ میری سوچ وہاں پر دم توڑ گئی۔ میں نے امبرین کے بارے میں کچھ پوچھا۔ 5 منٹ بعد امبرین کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کے گال پر تھپڑ مار دیا۔ وہ زمین پر جا گری۔ میں نے اسے استفسار کیا کہ کون ہے وہ، بتاؤ جس کو ملنے تم آج گئی تھی۔ میری بات پر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ تب اچانک سے اسے الٹی آنے لگی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے واش روم میں چلی گئی۔ اس کی حالت مجھے مزید کچھ اور سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھ پر ایسے گھنونے الزام مت لگاؤ۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا اور نہ ہی بناؤں گی۔ آپ مجھ پر یقین کر کے تو دیکھیں۔ اتنا کہتے کہتے وہ وہاں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کی حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت آندھیاں چل رہی تھیں۔ اس نے میری امانت میں خیانت کی تھی اور اب یہ حالت مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میرے دل میں اب یہ خیال آنے لگا کہ شاید وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تب میرا چھوٹا بھائی کمرے میں داخل ہوا اور پوچھنے لگا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟
میں نے بھائی کی اس حرکت پر اسے غصے سے کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں کبھی اتنی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ میری آواز سن کر میری ماں دوڑی دوڑی آئی۔ امبرین کو بے ہوش دیکھ کر وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، مگر میں ان سے کیا کہتا؟ کچھ دیر بعد امبرین کے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ شروع کیا۔ میری ماں کافی پریشان لگ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ امبرین کے بہن بہنوئی وہاں آ گئے۔ انہیں وہاں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ آخر انہیں کس نے بتایا کہ ہم یہاں آئے ہیں؟ امبرین کے بہنوئی کو دیکھ کر میری رگوں میں ایک بار پھر خون گردش کرنے لگا۔ میں کہنے لگا وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ بولا کہ کچھ دیر پہلے کال آئی تھی امبرین کی، مگر وہ کچھ بولی نہیں، اس لیے ہم اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر گئے، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ آپ لوگ اسے ہسپتال لائے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے اکیلے میں پوچھا کہ امبرین کیسی ہے، جس پر وہ بات کو گول مول کر کے کہنے لگے کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ ان کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھیں، وہ بہتر ہو جائیں گی۔ میں نے سارے راستے امبرین سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ شک اپنے بھائی پر تھا۔ ہو نہ ہو یہ اسی کا ہی کام ہوگا۔ اس کی عادات سے میں واقف تھا۔ یقیناً اس کو امبرین کے نزدیک ہونے کا کوئی موقع مل گیا ہوگا۔ ایسے کئی وسوسے مجھے میرے بھائی اور بیوی سے بدگمان کرنے لگے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ 3 ماہ مکمل ہونے والے تھے۔ میں سوچ چکا تھا کہ جیسے 3 ماہ مکمل ہو گئے میں امبرین سے پوچھوں گا۔ میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے کوئی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میری بیوی سے میرا اعتبار تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ دل تو وہ میرا بہت پہلے توڑ چکی تھی۔ اب کچھ بچا تھا تو وہ تھی میری غیرت۔ وہ جب تک میرے ساتھ میرے نکاح میں تھی میں اسے یہ نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اندر سے مجھے اس کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ 3 ماہ پورے ہوں گے۔ آپ ہی میں اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا سکوں۔ یقین مانے مجھے بہت برا لگتا ہے انہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر۔ وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی۔ تب اس کی بہن بولی کہ چلو تم کل ڈاکٹر کے پاس جانا، شاید وہ اس بار تمہیں کچھ ایسا عمل بتا سکیں جس سے تمہارے شوہر اور تمہارے درمیان دوریاں ختم ہو جائیں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ امبرین ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی کل، مگر کیوں؟ مجھے یہ جاننا تھا، اب ہر حال میں جاننا تھا۔ جیسے ہی صبح میں کام کا بہانہ کر کے گھر سے جلدی نکل گیا، تب 9 بجے مجھے اپنی بیوی گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تب کچھ دیر کے بعد وہ ایک کلینک کے باہر رکی۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ نفرت کی ایک اور لہر میرے وجود میں پھیل گئی۔ وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی اندر چلا گیا۔ مجھے وہ وہاں کہیں بھی سامنے نظر نہیں آئی۔ میں نے نرس سے اپنی بیوی کا نام لے کر پوچھنے لگا تو نرس کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی رپورٹس ہیں جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہیں۔ آپ یہ اندر ڈاکٹر کے پاس لیتے ہوئے جائیں۔ آپ کی بیوی ادھر ہی موجود ہیں۔ مجھے ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں رپورٹ کو کھول کر دیکھتا۔ میں ان رپورٹس کو بجائے اندر دینے کے انہیں لے کر کلینک سے باہر نکل آیا۔ میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں آ کر رو پڑا۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ میری پہلی محبت میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد امبرین گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بولی کیا میری سچائی جان چکے ہیں؟ اس کے سوال پر میں بولا کہ ہاں جان گیا ہوں۔ پھر وہ دوبارہ بولی کہ اب تو آپ کے سارے شک ختم ہو گئے ہوں گے نا، میری محبت پر یقین آ گیا ہوگا۔ اب تو میں حیران ہوا، بھلا ایسی محبت پر کیسا یقین؟ میں مزید کچھ بولتا میری بیوی نے رپورٹس کھول کر میرے سامنے کیں اور مجھے پڑھ کر سنایا۔ اس نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے انہیں سن کر میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ میری بیوی نے بتایا کہ میرے بدن میں رسولی تھی جس کا مسلسل علاج چل رہا تھا اور جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ میری شادی جلدی طے ہو گئی، اس لیے میری ڈاکٹر نے مجھے 3 ماہ دوا کھانے کی تاکید کی۔ اگر میں 3 ماہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کرتی تو شاید کبھی ماں نہ بن پاتی، اس لیے میں نے آپ کو خود سے دور رکھا تھا۔ مگر آج دیکھیں میری رپورٹ بالکل ٹھیک آئی ہیں، میں اب تندرست ہو چکی ہوں۔ بیوی کی یہ باتیں سن کر میں بے انتہا شرمندہ ہوا۔ وہ رپورٹس سچی تھیں۔ میں وقت سے پہلے اور بغیر سچ جانے بہت کچھ غلط سوچ گیا تھا۔ میں شرمندہ تھا اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ امبرین نے مجھے فوراً سے معاف کر دیا اور مجھے اس پر بے حد پیار آیا تھا اور اپنی سوچ پر شرم محسوس ہوئی۔
آج امرین میرے 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے۔